ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو فیصلہ لینے میں دقت ہوتی ہے اور فیصلہ لیتے وقت ہمیشہ لوگوں کا ڈر لگتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو فیصلہ لیتے وقت ڈر ہوتا ہے، زندگی جینے میں بھی بہت بار ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم ہماری زندگی لوگوں کے ٹرمز پہ گزارتے ہیں۔ لوگوں سے جب میں ملتی ہوں، بات کرتی ہوں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ تو گناہ بھی اس لیے کرتے ہیں اکثر کہ لوگوں کے پریشر میں آ کر گناہ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ مثلاً میں ایک شادی میں گئی تھی فنکشن میں، تو ایک لڑکی نے بہت اچھے سے دوپٹہ کیا، تو میں نے اس سے کہا ماشاء اللہ آپ نے تو بہت اچھے سے بالوں کو کور کیا ہے، دوپٹہ کیا ہے، تو آپ یہ چھوٹا سا فنکشن تھا تو اس میں آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اگر بڑے فنکشن میں بھی اگر آپ بالوں کو کور کروں گی تو بہت ہی خوبصورت لگوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا فنکشن تھا اس لیے چل گیا، بڑے فنکشنز میں کوئی ایسا رہنے نہیں دیتا، سب آ کے نام باتیں سنائیں گے، نام رکھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اگر جب سب لوگ آ کے بات سنائیں گے، نام رکھیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم تو آزاد نہیں ہو۔ اگر تم آزاد نہیں ہو اپنا کچھ کرنے کے لیے، تو پھر وہاں پہ کوئی دوسرے تھے، انہوں نے بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے، مطلب اچانک سے اگر کسی نے دوپٹہ کر لیا تو پھر لوگ تو اس کو بات کریں گے ہی، بات سنائیں گے ہی۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے دوپٹہ کرتی ہوں، مجھے کسی نے نام نہیں رکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کو اس لیے کسی نے نام نہیں رکھا کیونکہ تم ہمیشہ سے کرتی ہو، اب کوئی اچانک بدلے گا تو لوگ تو اسے نام رکھیں گے ہی۔ مجھے اس میں کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے پھر وہ لوگوں نے بات بدل دی، ٹاپک چینج کر دیا۔ تو مجھے لگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے، مطلب اتنی زیادہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے لوگوں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر اتنی بہادری کو نہیں پہچان پاتے، کہ وہ اپنے اندر اتنی بہادری کو نہیں لاتے کہ میں کسی چیز کو نہ کہہ سکوں، وہ اپنے اندر اتنی بہادری کو نہیں لا پاتے کہ اگر کوئی چیز مجھے نہیں پسند ہے، کہ کوئی چیز ہے جو اللہ میاں کو نہیں پسند ہے اور انہیں خود بھی معلوم ہے تو وہ چیز کر سکے۔ بعض مرتبہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چغلیوں میں، بہت سارے گناہ کے کاموں میں ہم اس لیے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے گروپ میں فٹ ہونا چاہتے ہیں، سہیلیوں کے، فرینڈز کے، رشتہ داروں کے گروپ میں فٹ ہونے کے لیے ہم ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ گناہ غلط ہے، اگرچہ کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ بات غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ لیکن ابھی سے 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے جب نوٹس کیا کہ میں بہت زیادہ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوں، جب بہت گروپ ہوتا ہے، فرینڈز کا گروپ ہوتا ہے یا رشتہ داروں کا، جب سب گوسپ کرنے لگتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں، تو ہم بھی اس میں ہنسی مذاق کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، جانے میں انجانے میں ہم نہیں چاہتے اس طریقے سے ہم شامل ہو، لیکن ہم جانے انجانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، صرف لوگوں کے دائرے میں فٹ ہونے کے لیے اس طریقے سے ہم جو ہے اپنی ویلیوز کو کمپرمائز کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر میں نے دھیرے دھیرے وہ چیز کو کم کیا، اس طریقے کے فرینڈ سرکلز سے، اس طریقے کے رشتہ داریوں سے میں دور رہی، اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اگر ایک شرابی لوگوں کا گروپ ہے جس میں 7 سے 8 لوگ ہیں، اور اس میں سے ایک شخص ایسا ہے جو شراب نہیں پیتا، تو وہ جو 7 سے 8 لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، وہ اسے ہر طریقے سے کنونس کریں گے، ہر طریقے سے کنونس کریں گے اور اسے کہیں گے کہ تو شراب پی، تو نے تو زندگی کا کبھی مزہ ہی نہیں چکھا، تجھے کیا معلوم کہ اصلی مزہ کیا ہوتا ہے، زندگی میں اتنا درد ہے، دکھ ہے، ٹینشن ہے، اور تو نے تو یہ مزہ چکھا ہی نہیں، جو مزہ ہم چاہتے کہ تو بھی ہماری طرح زندگی گزارے، خوش خوش رہے، اور تو بھی شراب کا مزہ چکھے، جو نہ پیا وہ کیا جیا، اس طریقے کے الفاظ اس کو کہیں گے اور کسی طریقے سے اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو شراب پلائیں گے۔ دو سیناریو ہو سکتے ہیں، پہلا کہ اگر اس نے شراب پی لی، اگر اس نے شراب پی لی تو سب لوگ اسے پسند کریں گے، اس کو محبت کریں گے، پیار کریں گے، لیکن اگر دوسرا سیناریو یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا یا میرے ویلیوز کے خلاف ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ اسے نفرت تو کریں گے، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان کے دل میں اس کی رسپیکٹ آ جائیں گی کہ ہاں یہ ویلیو کا بندہ ہے، ویلیوز کو چنتا ہے، اور یہ ہمارے جیسا نہیں ہوا، ہماری لیول پہ آ کے نہیں گرا۔
جو आपका एनवायरनमेंट होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि कभी आप आगे ना बढ़ो। आप अगर आगे बढ़ोगे तो ताकत से खींच के आपको उन्हीं के लेवल पे ले आएँगे। क्योंकि अगर आप जितने अच्छे बनोगे, जितने अच्छे बनोगे, उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो जाएँगी वो चीज़, कि ये शख़्स हमारे से अच्छा बन रहा है। अगर हम उसके उतना अच्छा नहीं बन सकते, तो कम से कम इसको हमारे लेवल पे ही लेकर आ जाओ। तो इसीलिए ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स को, टॉक्सिक जो है ग्रुप्स को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम तो कहेंगे कि हमको तो कोई शराब नहीं पिला रहा और हमको कोई नहीं, कोई इतना ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। मसलन किसी की गॉसिप करना, किसी का मज़ाक उड़ाना, किसी को जाने-अनजाने में दुःख पहुँचाना, और हम ऐसे ग्रुप में मिलके जहाँ पे लोग जो है खुलेआम इन चीज़ों को करते हैं। किसी के बारे पीठ पीछे हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, देखो वो कैसे चली, देखो वो कैसा उठी, देखो वो कैसा बैठी। तो इस तरीक़े की जब बातें हम करने लगते हैं, तो हमारा भी लेवल उन्हीं तक आ जाता है, उन तक गिर जाते हैं और हम भी धीरे-धीरे उसी तरीक़े की बातें, उसी तरीक़े की गॉसिप करने लगते हैं। लेकिन अगर हमने रियलाइज़ कर दिया कि ये चीज़ें हमसे हो रही है, तो अगर हम अलग हो गए तभी हमारे अंदर तभी हम बच सकते हैं, वरना हमारा बचने का कोई चांस नहीं है। हम कभी-कभी नसीहत करने लगते हैं उनको कि तुम ऐसे तरीक़े से ना करो, ऐसा करो, तो वो उल्टा ही हमारा ही मज़ाक उड़ाएँगे कि तुम तो बहुत पारसा बन रही हो, तुम तो बहुत नेक बन रही हो। लेकिन अगर अलग हो गए तो इसी में आफ़ियत है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी इज़्ज़त करें, लोग हमें हाई वैल्यू वुमन समझें, स्ट्रॉन्ग वुमन समझें। तो ये तभी बातें होंगी जब हम कभी हमारे वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लोग नाराज़ होंगे, लोग खुश होंगे, इसके ज़ाविये पे अपनी ज़िंदगी को नहीं जिएँगे। हम हमेशा इस बात पे ज़िंदगी जिएँगे कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश है या नहीं। अगर अल्लाह मुझसे खुश है, तो फिर किसी से डरने की, फिर किसी के आगे झुकने की, फिर किसी के आगे अपने आप को कमतर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह हमारे साइड पे है, तो फिर हमको सुकून हो जाना चाहिए। हमारा ज़मीर मुतमईन हो जाता है जब हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं। पहला स्टेप ही यही है कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करो और अपने आप को अल्लाह मियाँ के हवाले कर दो, अल्लाह मियाँ को सौंप दो और अपनी ज़िंदगी ऐसी जियो कि जो करूँगी मैं अल्लाह के लिए करूँगी बस। वो जैसा शायर कहता है ना कि मेरा चलना, मेरा रुकना इलाही तेरी खातिर हो। अगर वैसी ज़िंदगी हो जाए ना, इतना कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आता है। इंसान को अल्लाह मियाँ ने इस तरीक़े से डिज़ाइन किया है, इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से बनाया है कि किसी न किसी का डर तो उसके दिल में होगा। अगर अल्लाह ताला का डर नहीं है तो लोगों का होगा या किसी और चीज़ का होगा, और अगर अल्लाह ताला का डर है तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं होगा। मैंने ये चीज़ दिल से महसूस की है कि जब हम अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला से डर के कोई काम को छोड़ते हैं या अल्लाह ताला से डर के ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, तो उस लम्हे या उस वक़्त हमारे दिल में और किसी भी चीज़ का डर नहीं होता और हम अंदर से इतने मज़बूत हो जाते हैं कि बस हमको फिर कोई और चीज़ हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारा कनेक्शन एक सुपर बीइंग से हो जाता है, एक ऐसी ज़ात से हो जाता है जो हर चीज़ करने पे क़ादिर है, जो हमारे लिए हर चीज़ करने पे क़ादिर है। जब बहुत ही आप इस पे अपने आप की ज़िंदगी को लोगों की तराजू पे नहीं नापते हो और अपनी ज़िंदगी को खालिक की तराजू पे नापते हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। लोगों से डर या लोगों का डर हमें क्यों लगने लगता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। कुछ भी डिसीज़न करते वक़्त, कुछ भी ऐसा लगता था, लोग फंक्शन्स में जाते वक़्त के लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, फिर रिश्तेदारों से डर, फिर मेरे ज़हन में कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मेरे अम्मी-अब्बू के साथ इन्होंने बुरा किया। इस तरीक़े के जो है मेरे ज़हन में पहले चलता था। लेकिन मैंने सिर्फ़ मेरी एक आदत को छोड़ा और उस एक आदत की वजह से मेरे दिल से कंप्लीटली लोगों का डर निकल गया। वो एक आदत थी कि मैंने चुगली करना छोड़ दी, मैंने गॉसिप करना छोड़ दिया, पीठ पीछे किसी के बारे में बात करना छोड़ दिया। उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, लोगों का ध्यान ही हट गया, अटेंशन ही लोगों से हट गई। क्योंकि जब हम गॉसिप करते हैं तो उनको इज़्ज़त देते हैं, लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं
اور اگر انہوں ایک بار برا کر دے تو ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں. اگر بھولنا بھی چاہے تو ہم خود سے اس کو نہیں بھلاتے اور ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، اور اس طریقے سے پھر وہ ایک لوپ میں پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب پھر ہم کو یاد آتا ہے جب انہوں نے ہم کو اتنی تکلیف دی تھی تو اب آگے بھی یہ کتنی تکلیف دیں گے. لیکن حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنا ہم بار بار اس کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں جو تو ان کا کچھ نہیں جاتا، ہمارا ہی بگڑتا ہے. تو چغلی کرنے سے تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ میں نے خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے. جب سے میں نے زندگی میں چغلیوں کو چھوڑا ہے، میں زندگی میں سکون آ گیا. گوسپ کو چھوڑا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے میں جیسے ہی میں نے چھوڑا، میں خود نہیں بدلی، میرے آس پاس کے سب لوگ بدل گئے، سب نے گوسپ کو چھوڑ دیا. کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کرتے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو چغلی نہیں کرتے، ہم کسی کے بارے میں برائی کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو بس باتیں کر رہے تھے. اور یہ حقیقت میں باتیں کیا ہوتی ہے، چغلیاں ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس نے یہ کیا، کوئی فنکشن سے گھر پہ آ گئے واپس تو اس نے یہ کپڑے پہنے تھے، اس نے ایسا کیا، اس نے مذاق اڑایا اس کا اس کا، اور اس طریقے کی باتوں سے وہ لوگوں کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو ہم کو اٹینشن نہیں دینا ہے، اگر کچھ بھی برا ہو ہمارے ساتھ بھی نہ اس کو بار بار دہرانا ہے اور نہ ہی بار بار اس بات کو کہنا ہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا، اس نے مذاق اڑایا. اس سے کیا ہوگا کہ اس شخص کی ویلیو ہماری زندگی میں اور بڑھ جائے گی اور ان کا ڈر ہماری زندگی میں بڑھتے جائے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے رشتہ داروں کا ڈر ہماری زندگی میں اسی لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم ان کے بارے میں بات بہت کرتے ہیں. تو اگر ہم گوسپ کرنا چھوڑ دیں اور ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں تو وہ دھیرے 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 ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بالکل ایسے جیسے ہو جاتے ہیں جیسے کل آدم، کہ وہ کچھ تھے ہی نہیں، اور پھر زندگی میں سکون شانتی آ جاتی ہے. صرف میں نے میری ایک عادت کو اپنایا، گوسپ کو چھوڑا، اور جب بہت کرنے کا بھی دل کرتا ہے تو بہت ہی جیسے دانتوں میں چبا کے رکھنا گوسپ کو کہ بس منہ سے نکلنے نہ پائے کسی کی برائی. اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کو بھی ہم سے تکلیف نہیں ہوگی، ہم کو بھی کسی سے تکلیف نہیں ہوگی اور زندگی سکون اور اطمینان سے جئیں گے. کسی کے بارے میں بات کرنے سے الٹا ہمارا ہی نقصان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو تکلیف دیں گے، الٹا ایسا ہوتا ہے بار بار بات کرنے سے وہی انسان ہم کو بار بار تکلیف دیتا ہے. جو ایک بار ہو گیا قصہ ہم اس کو دہرا کے ہماری بھی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں اور جس کو سنا رہے ہیں اس کی بھی زندگی عذاب بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں آلریڈی اتنی پرابلمس ہیں، آلریڈی اتنے اس کو پریشانیاں ہیں، لیکن وہ ہماری محبت میں سامنے والا سن لیتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ برا ہوا، لیکن دل میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا برا ہوگا اس کے ساتھ، اور کتنا یہ وہ سننا کس کو پسند نہیں ہے دکھڑے. لیکن ہم ہر کسی کو دکھڑے سنانے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ملا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا، میرے ساتھ اتنا برا ہوا، تو اگلی بار کیا ہوتا ہے وہ انسان ملنے سے پرہیز کرتا ہے، نہ کو بابا اس سے جب بھی مل گئی اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دے گی، تو بھاگتے ہیں ہر کوئی. تو اسے دکھڑے سنانے کی عادت، چغلیاں کرنے کی، گوسپ کرنے کی عادت بالکل اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اتنی پرابلمس ہے، ہر انسان اتنا زیادہ اپنی زندگی کو لے کے پریشان ہے، ہر انسان انسیکیور ہے، اپنی اپنی سب کے ساتھ پریشانیاں ہیں. ہر کوئی اپنی پریشانیوں میں، کس کو ہیلتھ کا پرابلم ہے، کس کو جو ہے ریلیشن شپ میں مسئلے ہیں، کس کو پڑھائی میں مسئلے ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں بہت پریشان ہے. تو ہم اور کسی کے زندگی میں مسئلے ایڈ کریں گے تو وہ ہم سے ملنا پسند نہیں کریں گے. اگر ہم کسی کو ہنس کے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں اور اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو پازیٹیو امپیکٹ ان پہ بھی پڑتا ہے اور ہم پہ بھی پڑتا ہے. میری زندگی میں اتنا سکون آیا ہے جب سے میں نے گوسپ کو چھوڑا اور میں نے یہ وکٹم مائنڈ سیٹ کو چھوڑا کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. نہیں، یہ باتیں دہرانے سے وہی ہم یقین کرنے لگتے ہیں. تو یہ دہرانا، یہ باتوں کو بالکل بھی مناسب نہیں ہے اگر اپنی زندگی بہتر بنانا ہے تو.